تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ سودی بے شروع کر دو گے اور تم اپنی کھیتی باڑی اور زراعت میں خوش ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دے گا۔ وہ ذلت اور مسکینی، وہ مغلوبی، وہ رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو۔ امت تو اپنے کاروباروں میں پڑی رہے، امت تو اپنے تیل کے کنویں اور آئل ریفائنری کے چکروں میں پڑی رہے، امت تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے چکروں میں پڑی رہے، امت کو یہودیوں اور امریکن کے پروڈکٹ کو اور ان کی مصنوعات کو بیچنے کے چکروں میں پڑی رہے، امت تو اپنی وزارتوں، مشارتوں اور کرسیوں کے چکروں میں پڑی رہے، اور جہاد کرنے کے لیے کوئی اور آسمان سے مخلوق آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، سنت اور منہج نبوی اور راستے پیارے پیغمبر کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ذلت اور رسوائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کل بھی فلسطین کے وزیر اعظم نے صرف اتنا بیان دے دیا تھا، اگر پاکستان اسرائیل کو صرف دھمکی دے دے، لڑے نہ، جنگ نہ کرے، ان کی دھمکی کی وجہ سے ہماری جنگ ختم ہو سکتی ہے، ہماری جنگ کے اندر جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل آج کے بعد فلسطین پر اٹیک نہیں کرے گا، صرف پاکستان کے ملک کی ایک دھمکی اتنا اثر و رسوخ کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دھمکی، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے، یہ مناظر، یہ کفار کے دلوں کے اندر خوف، یہ جہاد کا خوف، یہ صرف نمازوں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے، تمہارے صدقے خیراتوں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے، تمہاری دعاؤں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ دعائیں کرتے رہو، گھروں میں بستروں میں بیٹھ کر، جہاد کے لیے جاؤ نا، عملی قربانیاں دو نا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو نا، ان کے سفیروں کو اپنے ملکوں سے نکال لو نا، ان سے معاشی بائیکاٹ کرو نا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرو نا، اور بستروں میں بیٹھ کے کہتے رہو یا اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے۔ ایسے کیڑے نہیں پڑتے میرے بھائیو، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی قربانی دے، بڑا ہے وہ بھی قربانی دے، ممبر پہ کھڑے ہونے والا بھی قربانی دے، نیچے بیٹھنے والا بھی قربانی دے۔ ہم سے تو اب تک ان یہودیوں کا، ان امریکیوں کا بائیکاٹ ہی نہیں ہو سکا، ہم تو ان کے پینے والی بوتلوں، کولڈ ڈرنک اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی نہیں کر سکے۔ ہم نے سینے چوڑے کر کے بموں کے آگے، ان کے جناب ٹینکوں کے آگے کیا کھڑے ہونا تھا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، کمزوری مسلمانوں کی ہے، اللہ کا دین فتح چاب ہے، کمزوری مسلمانوں کے اندر ہے، یہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے ملک میں یوم القدس منایا جا رہا ہے، یوم القدس، پورے ملک میں یوم القدس ہے۔ کیا ہے جی؟ یوم القدس منانے سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگی، قبلہ اول کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوتی۔ تمہارے یوم القدس سے یہودیوں کو کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے یوم القدس سے ان صہیونیوں کو کیا فرق پڑے گا؟ جب تم اپنے ہاتھوں میں گن کو اٹھاؤ گے، جہاد کے لیے تلوار کو اٹھاؤ گے، عملی میدان میں نکلو گے، پھر ان پہ اللہ خوف کو طاری کر دے گا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہارا خوف اللہ اپنے دشمنوں کے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے گا۔